دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے نیپال میں شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات نے سوشل میڈیا کی نگرانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وکلاء نے پاکستان میں آئینی عدالت کے قیام کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اور پاکستان نے ایران میں پہلی عالمی بیچ کبڈی چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیپال میں تباہ کن سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستانی قوم آزمائش کی اس گھڑی میں نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولے اور نیپالی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ادھر دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بیان میں نیپال میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے باعث قیمتی انسانی جانوں کے نقصان اور تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ نیپال میں موسلادھار بارشوں کے باعث شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک شدگان کی تعداد 170 ہو گئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 40 سے 45 سال میں ملک میں اس پیمانے پر سیلاب اور تباہی نہیں دیکھی۔ اطلاعات کے مطابق مشرقی اور وسطی نیپال کے بڑے علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور کئی علاقے سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے سوشل میڈیا کی نگرانی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ سوشل میڈیا کو کسی نگرانی کے بغیر کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اسے اکثر لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا کی نگرانی کے حوالے سے دنیا بھر میں قوانین موجود ہیں، لیکن پاکستان میں حکومت نے اس کی نگرانی کے لیے اب تک کسی معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ایوان تجارت نے ٹیک فیسٹیول ITCN ایشیا میں پاکستان کے IT اور ٹیلی کام شعبوں کی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس موقع پر سرکاری اور نجی شعبے اور تعلیمی اداروں کے درمیان اشتراک جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ اقدام اقتصادی مسائل پر قابو پانے اور IT کے شعبے سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی IT برآمدات کا حجم 2028 تک 10 سے 18 ارب ڈالر، جبکہ IT صنعت میں سالانہ اضافہ 6 ارب ڈالر تک ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان ریلوے تمام ایکسپریس اور مسافر ٹرینوں میں سفر کرنے والے خصوصی افراد کی سہولت کے لیے کرایوں میں 50% رعایت دے رہا ہے۔ وزارت ریلوے کے ایک عہدیدار کے مطابق یہ رعایت معذوری کا لوگو رکھنے والے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے حامل افراد کو دی جائے گی۔ عہدیدار نے کہا کہ بصارت سے محروم افراد کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آنے والے افراد کو بھی 50% رعایت دی جائے گی۔ وکلاء برادری نے پاکستان میں آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ایڈوکیٹ شفقت تارڑ نے کہا ہے کہ لوگوں اور عدالتوں کا زیادہ تر وقت آئینی اور سیاسی مقدمات کی سماعت میں ضائع ہوتا ہے اور عام لوگوں کے مقدمات کی سماعت میں تاخیر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں آئینی عدالت کے قیام کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ایڈوکیٹ طاہر چودھری نے کہا کہ 50 سے زائد ملکوں میں آئینی عدالتیں موجود ہیں اور پاکستان میں اس کا قیام کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام سے عدالتی نظام اور سپریم کورٹ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ پاکستان یونٹی کونسل کی جانب سے کراچی میں آئینی ترامیم اور آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے آئینی عدالتوں کے قیام کو عوام کی آواز اور انصاف کی موجودہ ضرورت قرار دیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آئینی ترامیم وقت کی ضرورت ہے اور آئینی عدالتیں عدلیہ کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ ادھر طلباء، سماجی کارکنوں اور وکلاء فورمز کی جانب سے آئینی ترامیم کے حق میں خانیوال پریس کلب میں ایک پرامن احتجاج کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ آئینی عدالتوں کا قیام سپریم کورٹ کا وقت بچائے گا اور لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہوگی۔ پاکستان نے ایران میں پہلی عالمی بیچ کبڈی چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ فائنل میں ایران نے پاکستان کو ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔